گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ امیر اہل سنت کو پچھلے دنوں 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے جب دیکھا تھا تو باپا نے بعض مقامات پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ کو 12 ماہ ہو گئے، آپ کو ہی 12 ماہ ہو گئے، آپ کو ہی 12 ماہ ہو گئے، لگتا تو نہیں ہے۔ تو میں باپا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر 12 ماہ کے بعد آپ ایسی کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ 12 ماہ کے بعد آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کو 12 ماہ ہو گئے اور یہ ابھی تک یوں ہی کہ یوں ہی ہے۔ وہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ 12 ماہ کے بعد جب ایک اسلام بھائی آپ کے پاس آئے تو آپ کو ایسا دیکھتے لگے گا واقعی جیسے مدنی انعامات والوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات کے عامل کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدنی انعام کا عامل ہے، اس کو کہنے کی حاجت نہیں پڑتی۔ تو کیا 12 ماہ کے سفر کیے ہوئے اسلامی بھائی کو دیکھ کر پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ 12 ماہ والا ہے، اس کو کہنے کی حاجت ہی نہ پڑے، بلکہ دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ لگتا ہے کہ آپ نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی 12 ماہ والے سے دیکھیں کہ اپنے کو یقین نہیں آتا کہ یہ مطلب یوں مبالغہ کریں گے دعوت اسلامی والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ لباس، تنگ لباس، گھٹنے تک کرتا، زلفیں بھی ندارت، زلفیں بھی نہ ہونا، امامہ بھی ایسا لگے کہ جیسے آج باندھ کر آیا ہوگا یا بندوا کر آیا ہوگا کسی سے، یا رنگین کپڑے۔ تو مطلب اس طرح کا دیکھ کر ہیں کچھ ایسے کہ جو بولتے ہیں ہم 12 ماہ سفر کیا ہے، بولتے ہیں تو کیا ہوگا، تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ پھر یوں ہوتا ہے کہ ان بیچاروں نے مطلب کام پتہ نہیں 12 ماہ میں کیا، خود کیا کیا ہوگا جب اپنے اوپر ہی نہیں کیا 12 ماہ میں کام، دوسروں کا کیا کیا ہوگا۔ 12 ماہ میں اپنی زلفیں نہیں آ سکیں، بلکہ بعض تو خشخشی والے بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم 12 ماہ نے سفر کیا، داڑھی بھی ایک مٹھی چھوٹی، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، رنگین کپڑے یا تنگ کپڑے، اس آدھی پنڈلی سے بہت اوپر، مطلب چادریں نہیں، زلفیں نہیں۔ مدنی انعامات جن کے زیادہ ہوتے ہیں نا تو ان کا اندازہ یوں ہو جاتا ہے جس سے وہ بیٹھا ہوگا تو اس کی نگاہ نیچی ہوں گی، بات کرے گا تو عموماً نگاہیں نیچی ہوں گی، اس کی چہرے کو تاڑ کے گھور کے نہیں دیکھے گا، تو اس کا کہ چہرے سے حیا ٹپکے گی اور اسے انداز بتائے گا کہ یہ مدنی انعامات والا لگتا ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں مدنی انعامات کا، لیکن بیچارے بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ مدنی انعامات میں تو قفل مدینہ ہے، جو زیادہ عمل کرتا ہوگا مدنی انعامات میں، قفل مدینہ، زبان کی احتیاط، کم گوئی کی عادت، ادھر ادھر نگاہوں کا گھمانا پھرانا بھٹکنا، یہ سب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھے مومن، اچھے مسلمان کی بھی ایک علامت ہے کہ وہ اس طرح شرم و حیا کا پیکر ہو، حسن اخلاق کا پیکر ہو، اکثر اس کی نگاہیں جو ہیں وہ خشوع کے ساتھ نیچی ہوں یا حیا کے ساتھ نیچی ہوں، بلا ضرورت بک 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 نہ کرتا ہو۔ یہ تو ہر مسلمان میں خوبیاں ہونی چاہیے، اخلاق اچھے ہوں، تمیز سے آپ جناب سے بات کرتا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ مدنی انعامات کو 12 ماہ میں آپ ساتھ لے کر چلیں گے نا
تو جیسا میں خواہش کرتا ہوں کہ پہچان آ جائے کہ یہ 12 ماہ والا ہے، یا یہ لگتا ہے کہ 12 ماہ اس نے سفر کر لیا ہوگا کہ ماشاءاللہ یار کتنا اس میں انقلاب مطلب ہوا پڑا ہے. تو اب یہ کہ یہ صحیح بات ہے کہ 12 ماہ والے بہت ہیں، لیکن میں جو دیکھنا چاہتا ہوں یہ صفات اللہ ماشاءاللہ، یعنی 1% بھی کہوں کہ نہیں دیکھ پاتا میں تو میں غلط نہیں ہوں. پتہ نہیں کیوں مطلب فرق کیوں نہیں پڑتا، وہیں کے وہیں کیوں رہتے ہیں. ہم مثل کوئلہ کیوں بن گئے کہ کوئلے کو کتنا ہی دھوئیں وہ کالا ہی رہتا ہے. تو آپ کچھ ایسا ذہن بنا کر چلیں، مدنی انعامات کا رسالہ پکڑے، چومے، سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائیں کہ میرا رہنما تو ہے. یہ مدنی انعامات کا رسالہ، یہ میرا رہنما، یہ میرا رہبر. بس اب یہ جس طرح میری انگلی پکڑ کے مجھے چلائے گا میں نے چلنا، تو یہ انشاءاللہ آپ کو جنت کے راستے پہ ڈال دے گا وایا مدینہ. یہ ایک پورے کا پورا جدول ہے. ہمارے مجلس یا ہمارے ذمہ داران بھی دیکھیں کہ اور جو سفر کرنے والے کہ اب تک 12 ماہ میں مطلب میں نے ان مدنی انعامات کے پر عمل شروع کر دیا ہے. کیونکہ مدنی انعامات فکر مدینہ تو چل رہی ہے، بات خانہ پوری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے، لیکن آیا میں اس مدنی انعام کا درست انداز سے عامل بنا ہوں یا نہیں بنا. یہ اگر ہمارے تمام مدرسین، ہمارے جو معلمین اور اسلامی بھائی اگر یہ سارے مدنی انعامات کے مطابق کی ترکیب بن جائے نا، جیسا فرما رہے ہیں، یہ سب کے سب مدنی انعامات میں شامل ہے. اگر اس کو باقاعدہ، جیسا آپ نے ایک مدنی پھول بہت پیارا ارشاد فرمایا کہ تو ہے میرا رہنما، تو ہے میرا رہنما. اب یہ سب کو ضرورت ہے، مدنی تربیت گاہ والوں کو بھی ضرورت ہے. اب کتنا المیہ ہے کہ مدنی حلقہ یہ مدنی انعام کا حصہ، اشراق اور چاشت مدنی انعام کا حصہ. یہ بیچارے ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے، ان کو فجر کے بعد فوراً پکڑ کے رمضان حال میں ڈال دیا. مدنی حلقہ ان کا قضا کروا دیا، کسی نے نہیں بٹھایا ان کو، بلکہ بس وہ ذہن ہی نہیں، خود ہی نہیں بیٹھتے ہوئے، اور نہ اشراق نہ چاشت. تو میں الحمدللہ بر وقت تو مجھے پتہ چلا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، نگران شورا نے بتایا کہ یہ جمع ہوئے، آپ چلو. میں نے کہا اشراق و چاشت، کیونکہ وہ بھی ٹائم اشراق و چاشت کا تقریباً ہو چکا تھا، 2 منٹ باقی تھے. میں نے کہا یہ اندر آ گئے، بنا اندر آ گئے. پھر میں نے الحمدللہ ہم نے مل کر اشراق چاشت پڑھی. میں نے کہا مدنی حلقہ تو آپ کا قضا ہو گیا، میری ناراضگی ان سے کہ جو آپ کو اندر لے آئے ذمہ دار، کہ ظاہر وہ خود مدنی حلقے سے انٹرسٹ نہیں رکھتے ہوں گے. یہ جنہوں نے مطلب دعوت اسلامی کو لے کر چلنا ہے، ان سے مدنی حلقہ چھڑوا دیا، پہلی بونی ہی خراب کر دی. تو اس لیے یہ مدنی تربیت گاہ والے ہوں، قافلہ مجلس والے ہوں، مدنی جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں، سب کے سب مدنی انعامات کو جب تک رہنما نہیں بنائیں گے اور صحیح معنوں میں صدق دل سے اس کی رہنمائی قبول نہیں کریں گے، میرا دل جلتا ہی رہے گا. اور میرا دھندا یہ بھی رہ گیا، میں دل جلاتا رہتا ہوں، جدھر دیکھو بس وہ جو ہو رہا ہوتا ہے سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، دل جلاتا رہتا ہوں. اب میں بوڑھا ہو گیا، میں پہلے بھاگ دوڑ کرتا تھا، آتا تھا جاتا، اب کچھ نہیں کر سکتا. اس کا سبب بوڑھاپا نہیں ہے. میں الحمدللہ اب بھی بھاگ دوڑ کے قابل ہوں. شاید میں اگر آزاد ہو جاؤں تو جوانوں کو پیچھے رکھ دوں، ایسا دوڑوں، مگر وہ حالات نے میرے کو بالکل ایک طرف کر دیا. آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کے مسائل نے. تو یوں تب اگر یہ میرے ذمہ داران مدنی انعامات کو اگر صحیح معنوں میں رہنما بنا لیں گے نا، مدنی انعامات میں ہے کیا، وہ کیا ہے جو نہیں ہے. 12 ماہ بھی اس میں ہے، وقف مدینہ بھی اس میں ہے، اپنے 12 یہ مدنی قافلے اس میں ہے، کیا نہیں ہے. سارے فرائض، نوافل، سنتیں الحمدللہ جتنا ہو سکا اس میں شامل کر دیا نے. دین پر چلنے کا تقریباً طریقہ جو وہ مدنی انعامات میں اپنے موجود ہے، فارمولہ موجود ہے. مزید اس کی شاخیں بہت ہیں، تو اس کے لیے بہت کتابیں اپنے پاس ہیں الحمدللہ. تو اس کو اگر سب پکڑ لیں گے نا تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے کہ سب اشراق، چاشت، تہجد، اللہ کرے ملے ہم سب اوابین. کبھی مجبوری ہے چھوٹ جائے ٹھیک ہے، نوافل ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہم تو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا. 12 ماہ کا سفر بھی تو فرض یا واجب نہیں تھا اپنے اوپر، یہ سارا ایک کار ثواب ہے، مستحب کام ہے یہ سب. تو کریں تو پھر ایسے طریقے سے کریں کہ
बस दुनिया हमारे साथ चले तो यार कुछ पाए, हमें देखकर हमसे दूर ना भागे। हमारी ज़बान की एहतियात ऐसी हो, हमारी आँखों की भी एहतियात ऐसी हो, हमारे पेट की एहतियात ऐसी हो, हमारे रुएं रुएं की एहतियातें ऐसी हों कि लोग देखकर हमारे साथ चलने पर मजबूर हो जाए कि भाई ये लगते हैं कि हमको मतलब यानी कि मदीने शरीफ से घुमाकर जन्नत में दाखिल करवा देंगे इंशाअल्लाह। तो मदनी इनामात को पकड़ लो सब। तो ये कि बहुत पहले की बात है कि एक बार काफिला कहीं गया, फिर वो वापस आ गया। बहुत शुरू की बात बता रहा हूँ, जब ये काफिला मजलिस से भी नहीं होती थी, इस तरह ना शूरा थी अपनी। तो उसको जब वजह पूछी गई कि भाई क्यों आप अधूरे में आ गए काफिले में, तो पंजाब से आए हुए थे इनको, मतलब ये जब वहाँ कारबन कोरंगी में इज्तिमा होता था सालाना, मुल्तान का भी इज्तिमा शुरू नहीं होता, इससे पहले की बात है। तो वो बोले कि हम जहाँ गए थे तो वो कोई सिंधी स्पीकिंग होंगे शायद, ये पंजाबी थे हमारे साईं भाई। बोला हमारी कोई बोली ही नहीं समझता था, हम क्या करें। तो हम चले आए वापस। तो मैंने फिर इन पर नाराज़गी का इजहार किया। मैंने कहा तुम क्या सुधर चुके जो अब दूसरों को सुधारने निकले हो? काफिले में तुमको इसलिए भेजा था। मैंने कहा काफिले में सफ़र करें और अपनी नीयत करें कि मैं अपनी इस्लाह करूँगा। अगर तुम अपनी इस्लाह के लिए गए होते तो पलट कर आने की ज़रूरत नहीं थी, ज़बान समझे ना समझे। हमें तो एक अल्लाह के घर में कुछ घंटे गुजारने, कुछ दिन कुछ घंटे, और इसमें अपनी इस्लाह की तरकीब करनी है। अब वो ज़िम्नन ठीक है, नेकी की दावत हम दूसरे को देते रहेंगे, लेकिन बेसिक जो है ना मदनी फूल, वो बुनियादी, वो यही हो आपका 12 माह का हो, 25 माह का वक्फ़े मदीना का हो, ये मैं अपनी इस्लाह चाहता हूँ। समझे, ये सानवी हैसियत है दूसरों की इस्लाह का जहन होना। हम अपनी मतलब अपने अंदर कोई कम खराबी है, अपनी कम कोताही है, अपने को तो बात करने का ढंग नहीं है, सलाम करना तक नहीं आता हमको, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आती, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आती, हम क्या दूसरों की इस्लाह करेंगे? हम अपनी इस्लाह करते रहें और ज़िम्नन दूसरों की भी इस्लाह की तरकीबें करते रहें, ठीक है ना। तो ये मदनी इनामात जो है ना, अगर इसको सिद्के दिली से आपने थाम लिया, ये इंशाअल्लाह आपको मंजिल पे पहुंचा देगी। इससे अगर हट गए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। रोज़ का अगर अपना ये हिसाब ले लेंगे, अब मैं जैसे कि ये रोज़ाना के 48 या 50 जो मदनी इनामात हैं, ये मदनी इनामात में से मैं अब तक कितने का आमिल बनाऊँ? ये मेरे 30 अय्याम गुज़र गए, मैं अभी तक मेरे 4, 5, 10, 12 मदनी इनाम अभी बाकी हैं। अब उसको फोकस करें, अब उसको फोकस करें, अब उसको फोकस करें, यहाँ तक कि जब हम लौटें 12 माह के बाद तो हमारे 72 मदनी इनामात में से सिर्फ वही मदनी इनामात रह गए हों जिनका पूरा होना जैसे नामुमकिन जैसी बात। मिसाल के तौर पर वालिदैन के हवाले से जो मदनी इनाम है, अब जिसके वालिदैन नहीं है या वो ख़ुद ही सफ़र में है तो वो वालिदैन के साथ वो मामला नहीं कर सकता जो मदनी इनामात में शामिल है। वो अल्टरनेट है हाथ चूमने के, और अल्टरनेट उलमा के हाथ चूमेगा। जिम्मेदारों ने मदनी इनामात का नाम सुना है कि नहीं? हमारे ये सुना ना, ये अपने मकतबतुल मदीना पर मिलता है, उसमें वो हाथ चूमने का है। तो ये अलग से इसकी जो शुरुआत अपने साईं भाई ने की है ना, मदनी गुलदस्ता, उनमें ये अभी ये जन्नत के तलबगारों के लिए जो किताब आई है ना, उसका मुताला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किस मदनी इनामात पर मौजूदा कैफियत पर अमल ना होने की सूरत में क्या क्या इसके अमल की इजाज़तें और सूरतें मौजूद हैं, इसकी शुरुआत और वजाहत उसमें मौजूद है। अपने को बनाना, ये जहन बनाना कि मुझे अपने को बनाना है। और जो मदनी मरकज़ कहेगा वो काम करते चले जाना, मगर अपनी इस्लाह को भूल गए, खाली दूसरों ही की करते रहे तो फिर अपना कैसे होगा यार? अपना क्या बनेगा? हम अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उन लोगों में से ना हो जिनके बारे में हदीस पाक में ये मज़मून मौजूद है कि अल्लाह ताला चाहता है तो अपने बंदों में से फाजिर यानी नाफरमान बंदों के ज़रिए भी दीन की खिदमत ले लेता है और ख़ुद इसका कोई दीन में हिस्सा नहीं होता। यानी हम इतनों को नमाजी बनाएं, हम इतनों को दाढ़ियाँ रखवाएं, हम इतनों को नेकी के रास्ते में डाल दें,
سنتوں کا پابند بنا دیں اور اپنی حالت یہ ہو کہ نعوذ باللہ ہمارے لیے کوئی حصہ نہ ہو آخرت میں، اللہ نہ کرے کہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ نہ کرے، ہم ان میں سے نہیں بننا چاہتے۔ اس لیے پہلے اپنی خبر لینی ہے، اپنے یہ وجود پر پہلے سنتوں کا نظام نافذ کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رکھنا ہے۔ اکثر یہ کہ ہم اپنے کو بھولے ہوئے ہیں، بس وہ لمبے لمبے بیانات کرتے ہیں دنیا کی مذمت پر، اور خود پورے کے پورے ہم دنیا دار ہوتے ہیں، قبر و آخرت میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ اگلے کو رلا دیتے ہیں، مگر اپنا دل جو ہے وہ سراپا غفلت ہوتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت نہ رہے۔ اللہ کرے کہ ہم سدھریں، بس میں سدھرنا چاہتا ہوں، بس یہ اپنا بالکل ذہن بنا ہوا ہو، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہماری گفتگو کے انداز کو ہم نے کیسے چیک کرنا چاہیے؟ یعنی ہم 12 ماہ کے بعد ہمارے بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ 12 ماہ کے بعد ابھی سے بس یعنی پریکٹس شروع ہو جائے نا۔ کل تک تو تکار تھی، اوئے ابے نہیں، یہ سب بازاری اسٹائل ہے۔ ہم کو آپ جناب سے گفتگو کرنی ہے، نرمی سے گفتگو کرنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہمارا انداز جو جارحانہ ہے یہ نہ ہو، نرمی والا، پیار والا، ہاتھ جوڑ کر بات کرنے والا انداز ہو۔ کاش یہ جو برسوں کی بنی ہوئی عادت ابھی میرا یہ ایک جملہ سن کر صحیح ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی، بار بار غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر اپنا جذبہ سچا ہوگا نا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری ترکیب بن جائے گی۔ اگر اپنا ہی ذہن نہیں ہوگا تو پھر ترکیب بننا مشکل ہے۔ اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ وہ اڑے ہوئے ہو گیا تو پھر 2-4 بار درود شریف پڑھ لے کفارے میں، کسی کو جھاڑ دیا تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ بلکہ اگر شریعت کی حد توڑی، یعنی جھاڑا اس کو بلا اجازت شرعی، ایسا کہ دل آزاری ہوئی، اب تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، تو لازم ہے کہ معافی مانگے، اللہ سے بھی توبہ کرے کہ مسلمان کا دل دکھانا تو بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سی بے احتیاطی ہو جائے تو اپنے اوپر کچھ سزا ڈالے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی سے ملنے گئے تو بیٹے نے کہا کہ وہ ہمارے، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، تو ملنے گئے تو بیٹے نے کہا کہ ابو سوئے ہوئے، تو ان کے بزرگ کے منہ سے نکلا کہ یار یہ بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے، یہ چلے گئے۔ بیٹے کا بیان ہے کہ میں پیچھے دوڑا ابو کے دوست کے، تو وہ اللہ والے تھے، وہ تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے کہ یہ جملہ تیرے منہ سے نکلا کیسے کہ یہ کون سا سونے کا وقت ہے۔ یعنی مفہوم یہ کہ ہو سکتا ہے یہ بیمار ہو، پریشان ہو، کوئی وجہ ہو کہ یہ سو گئے ہو، تو کوئی سونا حرام تو نہیں عصر کے بعد، کسی وجہ سے آرام کر رہے ہو، تو نے یہ بولا ہے کیونکہ یہ کون سا سونے کا وقت ہے، تو نے اعتراض کیوں کیا، یہ جملہ کیوں؟ اب سن لے اپنی سزا سنے، یہ اپنے آپ کو اپنی سزا سن لے کہ اب سال بھر تک تجھے تکیے پر نہیں سونے دوں گا، بغیر تکیے کے سونا ہوگا۔ غالباً یہ انہوں نے سزا دی اپنے آپ کو، یا یہ سزا دی کہ سال بھر تم کو اب روزے رکھنے ہوں گے، کہ یہ جملہ تم نے بولا کیا، یہ اپنے آپ کو انہوں نے سزا دی اس طرح۔ تو ہم اتنی بڑی سزائیں تو کیا دیں گے، ہم کو تو احساس بھی نہیں، ہم تو دن میں 100 جملے بولتے ہوں گے اس طرح کے الٹے سیدھے، پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ یہ جملہ جو انہوں نے بولا وہ بھی کوئی گناہوں بھرا جملہ نہیں ہے، فضول جملہ ہے۔ ہم تو بعض اوقات معاذ اللہ گناہوں بھرے جملے بھی ہوتے ہیں، دل آزاری بھرے جملے ہوتے ہیں، بدگمانی والے جملے ہوتے ہیں، تہمت والے جملے ہوتے ہیں، غیبت والے جملے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا، دل مردہ ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ تو اب یہ ماشاء اللہ 12 ماہ کا آپ کو اللہ نے موقع دیا، کوئی 12 ماہ والا ہے، کوئی 25 ماہ والا ہے، کوئی وقف مدینہ ہے، تو یہ بس آپ کو ہر آن اپنی اصلاح پیش نظر رکھنی ہے۔ کبھی بھی یہ مت ذہن بنانا کہ اب میں صحیح ہو گیا ہوں۔ جس دن آپ کو یوں لگے نا اب میں صحیح ہو گیا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بگاڑ کا وہ پہلا دن ہے،
کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں سدھر گیا. ہمیشہ زندگی بھر آخری سانس تک اپنی اصلاح کی کوشش ہمیں جاری رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت برا ہوں. انشاءاللہ اس طرح آپ لے کر چلیں گے اور آپ کی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہوئی، کم بولنے کی عادت ہوئی، بے ضرورت فضول گوئی سے بچنے کی عادت ہوئی، غیبت سے، چغلی سے، اس سے سب سے بچ گئے، آپ خدا کی قسم کامیاب ہو گئے. ورنہ ویسے کے ویسے پلٹ آئے تو پھر اپنے نصیب ہو گئے، جیسے کہتے ویسے ہی آ گئے. تو جو 12 ماہ والے ان کو بھی احتیاط کرنی ہے، جو 12 ماہ والے نہیں ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی ہے. سب کو احتیاط کرنی ہے، سب کو اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے. جو ہمارے ایک کیمرے لے کر کھڑے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی ان باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے. مسلمان آپ بھی ہیں، جنت آپ کو بھی چاہیے، اللہ اور رسول کی رضا آپ کو بھی چاہیے. ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہے. ہمارے ذمہ داران یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی ذمہ داری مل گئی تو جنت کی سند بھی مل گئی. نہ، ذمہ دار تو زیادہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو تو ان کی رعایا کے بارے میں، ان کے ماتحت جو ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ان کو تو زیادہ سدھرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے زیادہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ سارے کہ میری آپ رعایا ہیں. تو اس لیے ہم کو سب کو بس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ خدا جانے کہ وہاں ہمارا معاملہ کیا ہے، کس حال میں ہمارا خاتمہ لکھا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے، محشر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈرتے رہنا، کبھی بھی پھونپا نہیں، میں نہیں، اپنے کارنامے نہیں سنانے، اپنے فضائل بیان نہیں کرنے، بس اللہ سے ڈرتے رہنا. خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا اگر ہمارے دلوں میں جا گزین ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل ہم زندگی کی بازی جیت جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نصیب کر دے، اپنا خوف دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ جہاں بھی جائیں گے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کو مسجدوں میں ہی رہنا چاہیے اور مدنی انعامات کے مطابق رہنا چاہیے. جو ذمہ داران ہمارے ہیں یہ بھی اگر باہر جاتے ہیں، باہر ملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں جہاں یہ ممکن ہے تو مسجد میں ہی رہیں. اگر مسجد میں رہنا ممکن نہیں، اجازت نہیں ملتی مسجد میں بالفرض، اور کسی کے گھر قیام کرنا ہے تو پوری یہ ترکیب رکھیں کہ مدنی انعامات کے مطابق جدول رہے. وہاں غفلت بھری اگر انداز رکھیں گے تو وہاں کے عیسائی بھائیوں میں بھی آپ کا اثر اچھا نہیں پڑے گا. اگر اچھا برا اثر نہ بھی پڑا تو وہ کام بھی نہیں اٹھے گا، وہ بھی اسی طرح رہیں گے. تو اس لیے بس مدنی انعام، مدنی انعام، مدنی انعام، اس کو پکڑ لیں. اور سب کے سب مطلب عیسائی بھائی مسجدوں میں رہے. جیسے کہ ہمارے نگران شورا وغیرہ جب ہند کے مدنی قافلے میں تشریف لے گئے تھے تو یہ سب مسجدوں میں رہے تھے ہند میں، ماشاءاللہ. تو اس طرح مسجدوں میں رہ کر ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں. گھر میں رہ کر وہ بات نہیں بنتی. مسجد میں ایک جماعت پابندی سے ملیں گی، ہر نماز کے بعد نمازیوں سے رابطہ رہے گا. اور گھر میں تو جو آئے گا اس سے ملیں گے نا، وہاں نمازی خود آئیں گے جن سے آپ بڑھ کے ملیں گے. بہت بڑا فرق ہے. تو یہ تو نافذ ہے نا اپنا، کہ جو بھی ذمہ داران ملک سے باہر جاتے ہیں، مبلغین، سب مسجدوں میں کرنا نافذ ہے. تو قانون آپ کے لیے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں جہاں ممکن ہے نا، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں اجازت نہیں ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ مجبوری ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بس خوب ایسا کام کریں، ایسا کام کریں، ایسا کام کریں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے. جب مجھے پتہ چلے گا میرا بھی دل خوش ہوگا، ان کا بھی خوش ہوگا، ہر مسلمان کا دل خوش ہوگا. آپ اچھا کام کرو گے تو دعوت اسلامی والوں کا، ذمہ داروں کا، آپ کے شہر والوں کا دل خوش ہوگا. تو سب آپ کے کام ہے سب. وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بس آپ یہ کہ بالکل اپنے آپ کو آج سے ہی اگر کمی تھی تو اس کو بھی دور کرنا شروع کر دیجئے. قفل مدینہ، زبان کا، آنکھ کا، پیٹ کا. صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ بھاگ دوڑ بھی زیادہ کر سکیں گے. صحت خراب ہوگی تو بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکیں گے.
ज़्यादा। तो खाने पीने में कमी से सेहत में बेहतरी रहेगी, जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक आराम भी हो, पैदल चलने का भी मौका मिल ही जाता है काफ़िलों में तो माशाअल्लाह। तो इस तरह ये कि अपनी सेहत को भी अच्छा रखिए ताकि वो खुश उसलूबी के साथ आप सुन्नतों की खिदमत बजा ला सकें। अच्छी अच्छी नीयतों को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले ताकि सवाब भी मिलता रहे और सवाब में बढ़ोतरी भी होती रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमें सफ़र में नेकी की दावत देने के भी मौके मिलते हैं, इनफरादी कोशिश करने के मौके मिलते हैं। नए नए लोग होते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, दाढ़ियाँ भी नहीं होती, उल्टे सीधे अजीब व गरीब से कपड़े भी पहने हुए होते हैं। एक नए इस्लामी भाई को जो मस्जिद के बाहर हमें मिलता है, उसको नेकी की दावत देने या मस्जिद ही में मिल गए, उन्हें दर्स व बयान में बिठाना है, उन्हें दावत इस्लामी के माहौल में लाना है। हमें अपनी इनफरादी कोशिश के अंदाज को कैसा रखना चाहिए, हमारे अल्फाज कैसे होने चाहिए, हमारा उसके साथ मिजाज कैसा होना चाहिए। ये बहुत हिकमत की बात है। हमारे यहाँ ये कमज़ोरियाँ हैं वैसे कि वो फ़ौरन मॉडर्न हो कैसा ही उसको बोलेंगे दाढ़ी रख लो, इमामा बांध लो। ज़रा वो कहाँ बेचारा दाढ़ी रखेगा, इमाम बांधेगा, बहुत दुश्वारी है। टीवी छोड़ दो देखना, फिल्में ड्रामे छोड़ दो। तो सबसे पहले तो नमाज की दावत दी जाए, मगर ये ना पूछा जाए कि नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। पढ़ता होगा तो भी हो सकता है गुस्सा हो जाए कि हाँ भाई आप ही पढ़ते, हम नहीं पढ़ते। और नहीं पढ़ता होगा तो गुनाह का इजहार होगा। आपके सवाल से ये भी गुनाह का इजहार भी गुनाह है। ये बोलने के बजाय जैसे कि मस्जिद से बाहर जब चलेंगे तो वो इस मस्जिद में आप मगरिब पढ़ लीजिए, तो हमारा या सिर्फ पढ़ लीजिए, हमारा यह सिलसिला नेकी की दावत का दर्स का, तो आप अपनी मस्जिद की दावत दें। ये न पूछेंगे नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो नमाज के फ़ज़ाइल बयान करने तो ये मतलब इज्तिमाई तौर पर है उसको कि नमाज की ये फजीलत है वो फजीलत है। ये नहीं कि आप नमाज नहीं पढ़ते, इसको ये एहसास ना होने दें कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे ये कह रहा है। और अगर नहीं पढ़ता है तो फिर तो खैर वो नहीं पढ़ता है, या खुद बोल पड़ेगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो उसको फिर कहें कि नमाज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप नमाज की दावत दें इनको। तो नमाज मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद में जो आ जाएगा उसको बहुत सारे मतलब आप अहकाम सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो आ गया मस्जिद में तो वो दूसरा स्टेप दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसको पक्का नमाजी बनने दें। ये भी नहीं कहें कि आप घबराए नहीं, हम आपको दाढ़ी रखने का नहीं बोलेंगे, अभी मत रखें, आहिस्ता आहिस्ता रखें, तो भी गुनाहगार होंगे। कि दाढ़ी मत रखें कहकर इसको गुनाह करने की इजाज़त दे दी आपने, यानी छेड़े नहीं दाढ़ी के मसले को। इमामा शरीफ का तो चलो, इमामा शरीफ तो वैसे भी अगर वो नहीं बांधता तो गुनाहगार नहीं है। कोई इमाम अगर इमामा नहीं बांधता तो भी उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी ना हो कि कोई टोपी पहनकर इमाम साहब हो तो आप उसके खिलाफ हो जाए। नहीं, वो ठीक है, वो पहनना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं पहनता तो गुनाहगार नहीं। तो ये मतलब जहन में रखें कि इनको ये असल मुबल्लिग के लिए मेन जो मदनी उसूल है ना, मदनी फूल, कि वो सामने वाले की नफ्सियात परख कर बात कर सकता हूँ। इसकी कमी होती है हमारे यहाँ, इसकी वजह से बाज़ लोग टूट जाते हैं हमसे। अब वो एकदम से नफ्सियात तो मालूम हो जाना बहुत मुश्किल है। अभी सब में शरीफ बन के बैठे, फिर ज़ाहिर के जब बाहर निकलेंगे अपने अपने फील्ड में तो अपनी अपनी बोली बोल रहे होंगे, और आते आते कितनों को रास्ता बुला देते होंगे, भगा देंगे। ये होता है होता। तो कोशिश कि नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से वो नमाज की वो तलकीन करें। फिर बयानात में ठीक है वो झूठ, गीबत, चुगली या जो भी अपने उन्वानात आपको दिए जाते हैं उन पे आप बयानात करें। तो इसी तरह मतलब है कि इस्लाह होती है। कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप सबको किसी ने वो पकड़ के पहली मुलाकात में आपको दाढ़ी का बोल के दाढ़ी रखवा दी हो, ऐसा कम ही हुआ होगा आपके साथ। बल्कि आप आते रहे होंगे, जहन बना होगा, दाढ़ी आ गई होगी। आम तौर पे ऐसे ही होता है। मदनी काफ़िले का जहन दें, तो इसमें छूट से 3 दिन कहने के बजाय वो मौके की मुनासबत से 12 माह की बात करें, 92 दिन की बात करें। वो झटके तो खाएगा, भले झटके खाए,
اچھا 92 نہیں، اچھا 30 دن تو آپ صبر کر لیں. اب وہ 30 دن بھی نہیں مانے، 12 دن بھی نہیں مانے، تو جب یعنی کہ وہ اتنا 12 ماہ کے بعد 3 دن پہ ڈن کریں گے تو یہ آسان ہوگا. نفسیاتی طور پر کاروبار میں بھی وہ نہیں بیپاری ہوتے ہیں بہت زیادہ دام بتا دیتے ہیں کہ یار وہ اگلا کم کروا کر کرے گا کتنے کم کرواتے بھی آدھے میں بھی مانگے گا تو وہ دے دیتے ہیں کہ وہ آدھے میں بھی اس کو بچت بہت ہوتی ہے. تو جتنے بھی بولے گا گاہک تو کم کرواتے ہیں عام طور پر، تو اس لیے وہ بہت زیادہ دام بتانے کا رواج ہے. تو اسی لیے ہم بھی اگر 12 ماہ 92 دن جیسا موقع محل کے حساب سے بولیں گے تو اس کو پھر 3 دن بہت وہ ہلکے معلوم ہوں گے. اور چھوٹ میں 3 دن بولو گے تو بولے گا 3 دن میری نوکری ہے، میری یہ مجبوری، میری وہ مجبوری. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے زیادہ بول کر کم پہ ترکیب بن سکتی ہے. پہلے جب چاند رات کا ہم نے قافلے کا سفر کا سلسلہ شروع کیا نا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، بالکل جھٹکا لگتا تھا، چاند رات کو اور سفر یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ دیکھو اللہ نے کرم کیسا کیا گیا، چاند رات کو نہ صرف چاند رات بلکہ 12 ماہ والے 25 ماہ والے وقف مدینہ والے ملنے شروع ہو گئے الحمدللہ. عین ممکن ہے اور بھی 12 ماہ والے ہوں گے کہ جو ابھی یہاں نہیں پہنچے ہوں گے، کہ ان کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم سال بھر بعد 6 ماہ بعد 2 سال بعد 12 ماہ سفر کریں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اپنے کو مطلب یہ کہ کوشش جاری رکھنی ہے. تو مدنی قافلوں کا مسافر جس کو بنا دیں گے نا آپ کو، تو اس میں انشاءاللہ بہت ساری بھلائیاں جو ہے نا ایک ساتھ اس کو ملنی شروع ہو جائیں گی. اللہ آپ کے 12 ماہ خیریت سے گزارنے کی سعادت بخشے. پھر عمر بھر اگر آپ وہ وقف مدینہ نہ بھی ہوئے تو ہر مہینے 3 دن سفر تو کرنا ہے. ایسے نہیں بننا کہ بعض 12 ماہ والے ایسے ہوتے ہیں اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی نہیں آتے، بالکل وہ یکو ہی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایسے نہیں بننا. اس میں کوتاہی ذمہ داروں کی بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ رابطے کا فقدان، رابطہ ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہر ایک سے رابطہ ہو نا ذمہ داروں کا تو پھر شاید یہ نقصانات نہ ہو جس کا میں عرض کر رہا ہوں. آپ بھی جس کو قافلے کا کہیں گے تو اس سے بھی رابطہ، اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے، ٹیلی فون کے ذریعے وہ رابطہ بہت آسان ہے. تو اس طرح ہے کہ جو بھی قافلے کا بولے آپ ترکیب بنے تو وہ چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں. یاد دہانی سے بڑا کام بنے. آج میرے ہاتھ میں ایک چٹھی آئی، چٹھیاں تو بہت آتی ہیں، چٹھی آئی رمضان کی کہ میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے تو میں نے نیت کی ہے 313 روپے کے ہر ماہ وہ لنگر رسائل کروں گا. یہ چٹھی آ گئی تو میں نے اس پر کوئی جملے لکھ دیے، اسلام بھائی کو دے دیے SMS کے لیے، فون نمبر تھا اس میں کہ وہ آپ نے جو نیت کی تھی 313 رسائل کی تو میں خوش ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. وہ تو میں نے کہا ابھی اگر کچھ کمزوری ہوئی تو انشاءاللہ یہ وہ 313 روپے کے رسائل بٹتے رہیں گے. ساتھ میں اجتماع اور مدنی قافلے کی دعوت بھی لکھ دی اس میں، ہفتہ وار اجتماع اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی پابندی بھی رکھیے گا. اب نام تھا کچھ بھی لکھا ہوتا، اب میں جانتا تو نہیں تھا. تو یوں اب یہ بھی ایک انفرادی کوشش ہے، ایک طریقہ کار ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا. اپنے جا نہیں سکتے تو یوں مطلب پیغام بھیج دیا، اب دیکھو کیا ہوتا. بابا نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے سنت تنظیف، صفائی ستھرائی اور کس طرح کا انداز ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھی کیا ہمارے نیکی کی دعوت سننے والے پر اثر پڑتا ہے، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول دیں. ضرور پڑتا ہے. میلا کچیلا ہوگا، منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں گے، بال منتشر، زلفیں منتشر، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا تو امپریشن نہیں پڑے گا، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے، مجبوراً جبراً قہراً سن لیں گے لیکن آئیں گے نہیں، مشکل. تو اس لیے اپنے وجود میں بھی اٹریکشن ہونا چاہیے، سے کشش ہو، اللہ توفیق دے، حیثیت ہے تو خوشبو لگا کے نکلیں تو اس سے بھی مسلمان کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. نیتیں اچھی اچھی ہوں اس کی، اتباع سنت میں خوشبو لگاؤں گا، درود پاک پڑھوں گا خوشبو سن کر، اور اپنے آپ سے بدبو دور کر کے مسلمان کو غیبت سے بچاؤں گا. یہ امام غزالی نے یہ نیت بھی لکھی ہے
کہ اگر بدبو آتی ہوگی تو کوئی پیچھے سے بولے گا کہ یار اس کے تو کپڑوں میں بدبو آتی تھی، تو وہ بیچارہ غیبت کا مرتکب ہوگا کہ کسی کے منہ میں بدبو آتی ہو، کپڑوں میں بدبو آتی ہو، اس کا پیچھے سے تذکرہ غیبت ہے۔ مسلمانوں کا دل خوش کروں گا خوشبو سے، فرشتوں کو فرحت پہنچاؤں گا کہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے فرحت ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سرور آتا ہے۔ تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی خوشبو سے عقل بڑھتی ہے۔ تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس سے یہ نیت کرے کہ میں خوشبو لگاؤں گا، اس سے میری عقل بڑھے گی تو دینی مسائل سمجھنے میں عقل سے مدد لوں گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں جو ہے نا یہ جان ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ اب اچھی نیتوں کے لیے علم بھی ہونا چاہیے، علم کی کمی ہے، تو اب یہ آپ کو موقع ملا اس میں دینی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رہے، VCD سننے کا موقع ملے، بیانات، مدنی چینل، تو ان کے بھی فوائد حاصل کیے جائیں۔ مدنی مذاکرے جہاں اویلیبل ہوں سفر میں یہ سنے جائیں سب کے ساتھ مل کر۔ یہ ترکیبیں ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ اپنے ان سلسلوں میں، لیکن مسجد میں مدنی چینل چلانا یہ مدنی مرکز کی طرف اجازت نہیں ہے۔ مسجد سے کسی باہر حصے میں، جامعہ ہوا اپنا یا کوئی باہر کا حصہ ہوا، اس میں یا کوئی ایسا گھر میسر آ گیا اسلامی بھائی کا، اس میں اکٹھے ہو گئے، سب وہاں سن لیے۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا باپا، سفر کے دوران اسلامی بھائی جو کورس میں بھی ہوتے ہیں یا 12 ماہ میں یا 30 دن میں ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات کوئی 1 آدھ 2 سفر میں بیمار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سفر کرنے والا کوئی عاشق رسول بیمار ہو جائے سفر میں، ہمارا اس کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ تو کسوٹی ہے، اس میں تو ایسا ہو کہ جیسے خود بیمار ہو گیا ایسا ہو جائے، یہ مبالغہ، یعنی اس کی اتنی خدمت کرے کہ جیسے خود بیمار ہو گیا۔ دیکھو انگلی کٹ گئی تو صرف انگلی کو تو تکلیف نہیں ہوگی، سارا وجود اس کا صدمہ محسوس کرے گا اور موڈ خراب ہو جائے گا اور نیند اڑ جائے گی اور سب ہوگا نا۔ تو یہ آپ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، تو جب بھی کوئی عضو کٹے گا تو یہ عضو نہیں روئے گا، آنکھ روئے گی۔ تو آپ ایک دوسرے کی آنکھ بن جائیں کہ بس وہ آنکھ روئے گی، آپ کو فکر ہو جائے کہ اس کو بیچارے کو بخار آ گیا، ایسے خدمت کریں کہ اس کا غم غلط ہو جائے۔ اس کو لٹکتا چھوڑ دیں گے آپ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دل ٹوٹ جائے گا، تو یہ چلا جائے گا اور پھر دوسروں کو ہو سکتا ہے خراب کرے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ بعض 12 ماہ والوں کو کچھ تکلیفیں آتی ہیں اور اس کی ترکیب صحیح نہیں بن پاتی، بعض ذمہ داروں کی غیر ذمہ داریاں بھی کار فرما ہوتی ہوں گی اس میں۔ تو اب یہ کہ ہر ذمہ دار غیر ذمہ دار نہیں ہے، لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا جو غیر ذمہ دار بھی آ جاتے ہیں، اتنا بڑا مطلب کام ہے اس میں ہوتا ہے ایسا، ہر شہر ہر گاؤں کے الگ الگ ذمہ داران ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب اس کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے نا 12 ماہ والے کی، تو یا تو بیچ میں چلا جاتا ہے یا پورے 12 ماہ کر لیتا ہے، تو وہ مجھے کبھی کبھی شکایتیں ملتی ہیں کہ دوسروں کا ذہن خراب کرتا ہے کہ 12 ماہ میں نہیں جانا، اس میں تو یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جب ہم تک پہنچتے تو ہم سمجھاتے ہیں کہ یار اتنے 12 ماہ والے دوسرے بھی تو ہیں، یہ کیوں نہیں بولتے کہ یوں ہوتا ہے نہیں یوں ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ سب کے ساتھ ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو جائے، تو دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اس کو پی جانا، دوسروں سے تذکرے کر کے، دوسروں کا ذہن خراب کر کے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دوسرا 12 ماہ کے لیے تیار ہو رہا اس کا ارادہ بدلوا دیں آپ۔ اور یہ قرآن کریم میں یہ کام اس کا لکھا ہے، ارشاد فرمایا گیا ولید بن مغیرہ کا 10 عیب جو بیان کیے نا قرآن کریم میں، اس میں ایک یہ عیب بیان کیا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ تو آپ کسی کو ایسا نہ ہو کہ 12 ماہ
کا سفر کرنے والی وہ بھلائی کرنا چاہتا تھا اور آپ اس کا ذہن خراب کر کے نعوذ باللہ مناع للخیر کے مصداق بن جائیں. یہ ہمارے یہاں عام ہے. یہ کئی ایسے مطلب شکایتیں ملتی ہیں کہ وہ اگر خود اس کو قافلے میں تکلیف ہو گئی، دوسرے قافلے والوں کو مطلب یہ نہیں کہ جو جانا چاہتا ہے اس کو سمجھائے گا، جو 12 ماہ میں اس کو سہولت ملی تو اب وہ دوسرے کو ذہن بنائے گا کہ تم مت جاؤ، میرے ساتھ تو یوں ہوا، اس میں یوں ہوتا ہے، 12 ماہ میں یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو یوں سمجھو نا کہ آپ نے کہیں نوکری کی، اب نوکری میں آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تو کیا آپ سب کو کہتے بھی رہو گے کہ کبھی نوکری مت کرنا بھائی، نوکری میں تو یوں ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، تمہارا سیٹ ایسا ہوگا، تمہاری فرم، تمہاری کمپنی ایسی ہوگی. ہر کمپنی تو بری نہیں ہے کہ جو تکلیف پہنچاتی ہو. تو اسی طرح ہر 12 ماہ کے مسافر کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ اپنے ساتھ کوئی تکلیف ہو اس کو بھی آدمی چھپائے، اس کا اظہار نہ کرے کہ کہیں میری ذات سے اگر کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا تو کم از کم دین کے کام کو نقصان تو نہ پہنچے. تو یہ مدنی پھول بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مہربانی کر کے آپ ایسی غلطی نہ کرنا کہ آپ کی وجہ سے دعوت اسلامی کو یا دین کے کام کو کوئی انہیں کا دھبا لگے. اپنے اوپر سہ لینا، اور سمجھدار وہی اپنے اوپر سہ لے، خود برداشت کر لے لیکن دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. یہ 112% آپ کے سامنے کہ دعوت اسلامی اچھا کام کر رہی ہے. کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے بے نمازی بن رہے ہیں. آپ ورنہ اس ٹائم پر یہاں کہاں داڑیاں اور اماموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی تو دعوت اسلامی کا ایک اچھا کام ہے جو آپ بیٹھے ہوئے. تو پھر کوئی آپ کے ساتھ برائی پیش آ گئی، تکلیف ہو گئی تو اس کو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ تصور کریں، نہ کہ وہ دعوت اسلامی کو یا اپنے ذمہ داروں کو کوسنا شروع کر دیں اور غیبتوں اور تہمتوں کا، بدگمانیوں کا کوئی سلسلہ اور دروازہ کھول دیں. اللہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اب یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزاج اور انداز میں تبدیلی لے آئیں گے. اس کے لیے خاموش شہزادہ رسالہ، اس کا لازمی مطالعہ بھی ہو، اس کا درس بھی ہو. پڑھا بھی ہوگا بعضوں نے. خاموش شہزادہ پڑھا کسی نے؟ الحمدللہ. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھنے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. میٹھے بول، یہ چند ایک رسالے ابتداً ہی اگر ہمارے کورس کا حصہ بن جائے نا یا ہمارے درس کا حصہ بن جائیں. میٹھے بول، خاموش شہزادہ، احترام مسلم، با حیا نوجوان، یہ چند رسالے فوراً مطلب کہ اس کا درس اور مطالعے کا سلسلہ شروع ہو جائے تاکہ ہمارے انداز و مزاج میں اس طرح سن کر اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ عمامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظر انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. عموماً اتنے طویل سفر میں رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بہت سارے جان پہچان والے، محبت والے علاقے میں نمازیوں میں مل جاتے ہیں تو ان سے پھر لے لی جائے کچھ رقم اپنے اخراجات کے حوالے سے یا گھر پہ بھیجنے کے حوالے سے. کوئی بھی ضرورت تو پڑ سکتے ہیں انسان بیچارے ہے. مسافر ہیں ویسے، مسافر. بندہ کچھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے بیچارے؟ چوری تھوڑی کریں گے. کیا کریں آپ سے یہ تو یہ پوچھ رہے کیا ہیں. کرنا چاہیے؟ ضرورت تو پڑ جاتی ہے. یہ بتائیں کیا کرنا چاہیے. کسی دوست سے نا ایسی ترکیب ہو اپنی کہ یہ برا نہیں مانے گا، دے دے گا، اسے لے لی جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ دکھا دے کیا کرنا ہے، کس سے کتنے لینے کہ تقسیم کر دیں. 12 نمازی ہیں تو کسی سے 1 سے 1200 روپے لینے کے بجائے اعلان تو نہیں کرنا چاہیے. پھر انفرادی کوشش. ہے نا؟ اعلان کہ ہم کو پیسے دو، ہم 12 مسافر ہیں، پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. اعلان نہ کیا جائے اور سائڈ میں لے جا کر کچھ گنجائش
बकरी रिप्लाई मिल रही है, कंफ्यूज हो गए। ये भी मदनी फूल है अपना के फाका कर लेना है, किसी से मांगना नहीं। मांगेंगे दाऊद इस्लामी की बदनामी होगी, और इंशाअल्लाह इसकी हाजत नहीं पड़ेगी मांगने की, मांगना नहीं। ये है ना, अपनी डिक्शनरी से निकाल दे सवाल। उधार के नाम पर लेंगे, भर तो सकेंगे नहीं, देंगे कहाँ से, कमाते तो है नहीं। तो नतीजन क्या, दावत इस्लामी बदनाम होगी। चीज़ें भी नहीं मांगनी है, पैसे चीज़ें भी नहीं। किसी से इमामा ले लिया, किसी से चादर ले ली, किसी से बर्तन ले लिया। हमको एहसान नहीं कर रहे, काम करने अपनी आखिरत बनाने गए। किसी को इससे ज़िल्लत है, सवाल में ज़िल्लत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या